لیکن پہلے دیکھیں یزید کی پہلی غلطی تھی کہ اس نے یہ سمجھا، جو آپ بھول نہ کیجئے گا، اس نے یہ سمجھا کہ عاشورے کی سپہر کربلا کی جنگ ختم ہو گئی، ہم جہاد کہیں گے وہ جنگ کہے گا، بس اب ختم معاملہ۔ جو میرے سامنے سر اونچا کر کے کھڑا ہوا تھا، جو میرے مقابلے پہ آیا تھا، میں نے اس کو ایسا ختم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یزید کا جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ہم نے اس کو ایسی سزا دی، اس طرح اس کے گھرانے تک کو تباہ کر دیا کہ اب نہ خود یہ کبھی ہمارے سامنے آئے گا، یعنی اس کا گھرانہ، اور نہ ہی کسی اور کو ہمت ہوگی ہمارے سامنے چوں کرنے کی بھی۔ یزید اپنی جگہ یہی سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ عمر سعد کا جملہ بھی یہ تھا کہ اے میرے سپاہیوں، جب ہم انتقام کو مکمل کرتے ہیں تو لاشیں کو پامال کیا کرتے، مکمل کر دیا۔ اس کے اعتبار سے عاشورے کی سپہر شام غریبہ شروع ہونے سے پہلے اس نے جہاد کربلا، وہ یہ سمجھا ختم بات، اب کوئی نہیں ہے میرے سامنے بولنے والا، حسین کا چیپٹر کلوز ہو گئے۔ مگر یہ کتنی بڑی غلطی اور بھول تھی یزید کی۔ پتہ چلا کہ جہاد کربلا عاشورے کو ختم نہیں ہوا، وہ چلتا رہا۔ یزید اس وقت کیا سوچ سکتا تھا کہ کوفہ اور شام بھی کربلا کے جہاد کا حصہ بنے گا؟ یزید کبھی سوچ سکتا تھا کہ میدان جنگ تو ہوتا ہی جنگ کا حصہ ہے، بازار شام بھی جنگ کا حصہ بنے گا؟ کیا وہ سوچ سکتا تھا کہ دربار یزید بھی جنگ کا حصہ بنے گا؟ مگر یزید یہ بھول کرتا رہا۔ یہ دیکھیں لفظ بھی میں ٹھیک استعمال نہیں کر رہا ہوں، یزید یہ حماقت کرتا رہا کہ سمجھ رہا ہے کہ کربلا کا جہاد وہاں مکمل ہو گیا، جسے میدان کربلا کہتے ہیں۔ زینب و سجاد نے بتایا کہ کربلا کا جہاد تو ابھی چل رہا ہے۔ آج اگر یہ سیدانیاں اونٹوں پہ بے مقنا و چادر کے قیدی بنا کے بٹھائی گئی ہیں، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ بازار کوفہ بھی جہاد کربلا ہے، دربار شام بھی جہاد کربلا ہے، اور وہاں سے لے کے آج تک جہاد کربلا چل رہا۔ یہی وجہ کہ زمانے کے امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کربلا کا انتقام لے کے جہاد کربلا مکمل کریں گے۔ عمر سعد نے لاشا پامال کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا انتقام مکمل ہو رہا۔ تو پتا چلا کہ جب انتقام مکمل ہوتا ہے تو دشمن یہ سمجھتا ہے جنگ مکمل ہو۔ زمانے کے امام کے ظہور کے اندر سب سے زیادہ جس وجہ سے ہم امام کو بلاتے ہیں وہ کربلا کا انتقام ہے، تو وہاں کربلا مکمل ہوگی، ابھی کربلا چل رہی ہے، یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ اور یہ کربلا کیا چل رہی ہے، اس کے اندر بہت مختصر ایک دو باتیں اس لیے کہہ دوں کہ کل یہ مومنین مجھے آتے نظر نہیں آ رہے، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ کسی کو اچھی چیز سے چھوڑ کے خراب چیز کی جانب لے کر آؤں۔ نعوذ باللہ، مجلس کی بات نہیں ہو رہی، اپنے انداز بیان کی بات کر رہا ہوں۔ کربلا اب تک چل رہی ہے، یہ ہر مکس گیدرنگ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ کربلا چل رہی ہے، تمہیں اس کا خاتمہ کرنا۔ پھر وہ جملہ میں دہرا دوں جو بہت عام ہو گیا، بہت ساری چیزیں ایسی کہ اتنی ساری مجلسوں میں پڑھی گئی اور اتنی ساری کتابیں اس پہ لکھی گئی، حتیٰ یہ کہ شاعروں نے اب اس کو نوحے میں بھی شامل کر دیا کہ وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی، لیکن ابھی بھی وہ قابل غور و قابل توجہ کہ اس وقت بھی مسئلہ حسین کا نہ اپنا تھا نہ اپنے گھرانے کا تھا، بلکہ اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو تاریخ کے اعتبار سے بالکل ٹھیک۔ میدان کربلا تک خود آقا حسین کی ذات کی کوئی آپ کو بڑی توہین نظر نہیں آ رہی۔ وہاں اس کے بعد جنگ کربلا کے درمیان ایک دو بڑے بےہودہ جملے کہے، وہ بھی شمر جیسے آدمی نے، لیکن اہل بیت اطہار کی صحیح معنوں میں توہین اس سے پہلے ہوئی تھی۔ کس انداز سے مولا کا نام لے لے کے ممبروں سے لعنت کا فقرہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ وقت ہے، اور نہ ہی حالات ایسے ہیں کہ اس وقت یہ کھل کے بیان کیا جائے۔ تو حسین کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، جو صحیح معنوں میں اگر آپ کیوں دیکھیے تو شہزادی کونین پہ جو مظالم ہوئے وہ کوئی چھوٹے مظالم ہیں اس کائنات کے، مگر حسین آئے اسی اسلام کے لیے تھے نا۔ اگر کل کربلا کے میدان میں یزیدیت کی وجہ سے اسلام ہم سے اور آپ سے کہہ رہا تھا آؤ ذمہ داری ادا کرو، تو آج یہ مکس گیدرنگ کی وجہ سے اسلام کہہ رہا۔ آج ہمارے بچوں کے ہر وقت میوزک سننے کی وجہ سے اسلام وہی بات کہہ رہا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے مبہم باتیں ہیں، نہ میرے پاس وقت اتنا اور نہ اس نے باشعور و پڑھے لکھے مجمع اس وقت مجھے بالکل برابر سے دو حصوں میں نظر آ رہا۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ اس مجلس سے اکتائے ہوئے کہ ان کی پوری باڈی لینگویج اور چہرے بتا رہے ہیں کہ کب ختم ہوگی مجلس، اور میں بھی کھڑی دیکھ رہا ہوں کب ختم ہوگی، اور کچھ لوگ
توجہ سے سن رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ پھر ان کے لیے ضرورت نہیں ہے تفصیل میں جانے کی. خلاصہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ آج بھی اسلام کر رہا. تو اب یزید کی پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے یہ سمجھا کہ کربلا کا جہاد کربلا میں ختم ہو گیا اور 61 ہجری کا جہاد 10 محرم کو مکمل ہو گیا. نہیں، چلا جہاد. زینب نے اپنے عمل سے بچایا، سجاد نے اپنے قول سے بتایا. یہ میرے چوتھے امام کی حدیث ہے، کلو ارضن کربلا و کلو یوم عاشورا. یہ اب تک یہ جہاد کربلا چل رہا اور یہیں پہ رک کے میں اپنے